الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو آپس میں محبتوں سے جوڑنے کے لیے ایک خوبصورت زندگی کا انعام عطا فرمایا۔ وہ خوبصورت طرز زندگی دین اسلام ہے۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خوبصورت احکامات نازل فرمائے، ایسے ایسے اصول اپنے بندوں کو عطا فرمائے کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو دلوں میں محبتیں بھر دی جاتی ہیں، دلوں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے گلو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے دو کاغذ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی کسی چیز کو جوڑنے کے لیے ایلفی کا استعمال کیا جاتا ہے، ایلفی کے دو ٹکڑے آپس میں یکجان ہو جاتے ہیں۔ لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیل استعمال کیے جاتے ہیں، لکڑی یکجان ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دین اسلام کے خوبصورت احکامات نازل فرمائے کہ جس سے دو دل آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین جانو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال والی زندگی انہوں نے اختیار کی، نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا۔ جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ سب محبتوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے، اور جو محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں وہ محبتیں نہیں کہلاتی، وہ تو خواہشات کہلاتی ہیں۔ ادھر انسان کی خواہش پوری ہوئی، غرض پوری ہوئی، اور ادھر انسان کو جو محبت کا نشہ چڑھا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مطلب کی ہوتی ہے،
مطلب نکل جاتا ہے تو لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مگر دین کی محبت سچی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت دائمی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے، پھر یہ ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کی مثال صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو آپس میں محبتیں، الفتیں اس دین کی وجہ سے وہ نصیب ہوئی کہ دنیا والے اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی محبتوں کی داستانیں رقم کی انہوں نے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کھول کر ارشاد فرما دی، ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ اے نبی جی، اگر آپ سارے خزانے زمین کو خرچ کر ڈالیں اور آپ یہ چاہیں کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو آپ ما الفت بین قلوبہم، آپ دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، ان کے دلوں میں تو اللہ ہی محبتیں ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ محبت کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور جس دل سے محبت کی جاتی ہے وہ دل بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اور ان دلوں میں محبتوں کے جذبے بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ لہذا یہ دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس پر چلنے کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، اور انسان کو نعمتوں کے دروازے اس کے پر کھلتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور دنیا بنتی اور سنورتی ہے، اور آخرت بنتی ہے۔ نہ جانے انسان کو کیا کیا انعامات اس دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام دین اسلام کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ہماری کیا حیثیت تھی اور کیا ہماری اوقات تھی۔ ایک گری پڑی قوم تھے، چاروں طرف سے ذلتوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو عزتیں اور عظمتیں دیں تو صحابہ جھوم جھوم کے کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ نے ہمیں اس دین کی وجہ سے باعزت بنا دیا ہے۔ اس بندے کی عزت اور عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی عزت دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس بندے کی عزت اور عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ آسمان سے اوپر کی مخلوق بھی ان کی عزت کو سلام پیش کرے، اس بندے کی عزت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین بھی ان کی عزت اور عظمت کو سلام کرے اور ان کا کہنا مانے۔ دنیا کے دریا اور سمندر بھی ان کی عزت کو تسلیم کریں اور ان کا کہنا مانیں، چلتی ہوئی ہوائیں بھی ان کی عزت کو سلام کریں اور ان کا کہنا مانیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والے کے لیے مسخر فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے اللہ باقی ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دلوں کو بھی مسخر کر دیتے ہیں، اس بندے کی محبت دلوں میں بھر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں محبت کے نمونے بن کر رہتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کے نیک بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت کے عظمتیں اور اس کے درجے اور مقام تو ہم نے پچھلے کئی بیانات میں سن لی ہے۔ یہاں اس موقع پر صرف ایک بات، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کی اوپر جو انسان کو مقام ملتا ہے، وہ بات عرض کر کے اپنے اصل مضمون کی طرف بات بڑھائیں گے کہ جو انسان اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کو کیا مقام ملتا ہے۔ احادیث میں اس کے جو مناقب، جو فضائل بیان ہوئے کہ صرف دیدار اور زیارت کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، تو چند خاص لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، ان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان خاص بندوں میں سے دو لوگ عرش کے سائے میں کھڑے ہونے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ یہ آپ اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرنا، یہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ انہوں نے خواب میں فرشتے کو دیکھا کہ وہ نام لکھ رہا ہے، پوچھا کن لوگوں کے نام ہیں، کہا جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کہا میرا نام ہے۔ فرشتے نے کہا نہیں، آپ کا تو نہیں ہے۔ فرمانے لگے اچھا میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہے، تو پھر میرا نام لکھو ان لوگوں میں جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے لکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر دیکھا کہ فرشتہ لکھ رہا ہے نام، پوچھا کن کے نام لکھ رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ان لوگوں کے نام جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں۔ کہا میرا نام ہے۔ فرشتے نے جواب دیا ہاں، سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنا بڑے درجے کی بات ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ کیونکہ اللہ سے محبت کی تو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک منشا کو پورا کیا، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کی دوسری منشا کو پورا کیا۔ جتنا اللہ کی منشا اور چاہت کو، اللہ کی حکم کو انسان زیادہ پورا کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کے مقامات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں انسان اللہ کے لیے اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اہل اسلام سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے انسان اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے، اپنے بزرگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اولیاء اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے تابعین تبع تابعین سے محبت کی جاتی ہے،
اللہ کے لیے صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اور ازواج مطہرات، ان سب سے اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے انبیاء علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو دوسروں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر زندگی گزاریں، ہم اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، عفو ہو، درگزر ہو، ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوں۔ اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر دیندار بنا ہوا ہوتا ہے، مگر طبیعت میں نفرت، عداوت، دشمنیاں، غصے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ انسان صرف اس نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے یہ دین سے خالی ہے۔ دین والا انسان وہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، محبت، پیار کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچ جائے، میری وجہ سے دوسروں کو سکون مل جائے، میری وجہ سے دوسرے جو ہے وہ بے غم ہو کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اچانک خوشی پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ دوسرے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی، بڑی عجیب انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ رب العزت کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو صحابہ کرام کے دل میں یہ کوشش ہوتی تھی، یہ چاہت ہوتی تھی کہ میں اس کا دل خوش کرنے والا بنوں، میں اس سے محبت کروں، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی، مجھے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے دل کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان سے 700 دینار مانگے، تو انہوں نے پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیا 7000، اور اس شخص کو یہ پرچی پکڑا دی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ میرے خادم ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے کتنے لکھے ہیں۔ تو اب اس نے چونکہ 700 دینار مانگے تھے تو اس کا خیال یہی تھا کہ حضرت نے 700 ہی لکھے ہوں گے، چنانچہ اس نے پرچی بھی پکڑائی اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے 700 دینار دے دیں، اور ساتھ پرچی بھی پکڑا دی۔ اب جب پرچی پکڑائی تو اس پہ تو 700 نہیں بلکہ 7000 لکھا ہوا تھا، زبان سے یہ کہتا ہے 700، پرچی پہ لکھا ہوا ہے 7000۔ اب وہ خادم جو تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں حضرت کو لکھنے میں بھول ہو گئی کہ 2 صفر کی بجائے 3 صفر لکھ دیا ہے، غلطی سے 1 صفر اضافی ہو گیا۔ تو اب وہ کنفیوز ہو گیا کہ پتہ نہیں اب اس کو 700 دینے ہیں یا 7000 دینے ہیں۔ تو اس نے واپس جا کر حضرت کے پاس پوچھنا چاہا کہ حضرت آپ نے غلطی سے 1 صفر زیادہ ڈال دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ 700 کہہ رہا ہے اور آپ نے 7000 لکھا ہے۔ تو اب وہ صاحب جو تھے وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ حضرت نے پرچی پکڑی اور ارشاد فرمایا لاؤ میں اس کو درست کر دوں۔ اب حضرت نے پرچی پکڑ کر 7000 کی بجائے اس کو 14000 بنا دیا، اور پرچی پکڑا دی اور ارشاد فرمایا جاؤ اس کو دے دو۔
اب اس کو مزید کوئی پوچھنے کی بات کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ وہ گیا اور جا کے اس نے 14,000 درہم اس بندے کو دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو یہ خادم حضرت کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، مانگنے والا 700 مانگ رہا تھا، آپ نے 7,000 لکھ دیا، میں نے تحقیق کرنا چاہیے تو آپ نے کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں، تو بجائے ٹھیک کرنے کے آپ نے اس کو 14,000 بنا دیا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تب حضرت نے بات ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا، اچانک اس کو خوشی پہنچائی، جیسے بندہ اچانک کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا جس نے کسی کو اچانک خوشی پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس اچانک خوشی کے پہنچانے پر اس بندے کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس نے مانگے تھے 700، میں نے لکھ دیے 7,000 کہ جب اس کو ملیں گے وہ اچانک خوش ہوگا تو میری بخشش ہو جائے گی، مگر تم نے آ کے اس کے سامنے بات واضح کر دی، اب اگر اس کو مل بھی جاتے تو اچانک خوشی ہونے والی بات وہ تو نہ رہتی، اس وجہ سے پھر میں نے اس کو 7,000 نہ کیا بلکہ میں نے اس کو 14,000 کر دیا، تاکہ اس بندے کو اچانک خوشی پہنچے اور میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو یہ دین اسلام کیسا خوبصورت دین ہے کہ جو دوسروں کو دل خوش کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور مل جل کر پیار محبت سے رہنے کی تعلیم اور اصول بتاتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کا دل خوش کرے، بھائی اپنی بہن کا دل خوش کریں، بچے اپنے والدین کا دل خوش کریں، والدین اپنے بچوں کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرے، تو نبی علیہ السلام نے گویا کہ ایک شارع دے دیا، ایک راستہ میں دے دیا کہ تم اس راستے پہ دوڑ لگاؤ، جتنا تم کسی کو زیادہ خوشی پہنچاؤ گے، ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ نوازیں گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی بچہ ہے جو سب کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، ادھم نہیں مچاتا اور بہت پیار محبت سے رہتا ہے، تو گھر کے لوگ اس بچے سے کتنے خوش ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، یہ تو بڑا فرشتہ صفت ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تو بڑا ہی درویش آدمی ہے، دیکھیں نا کیسے کسی کے ساتھ کوئی انبن نہیں ہوتی۔ تو جیسے ماں اپنے ایسے بچے کی تعریفیں کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور جو ہے وہ ہٹ درمی نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بڑا اچھا بچہ ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ جو انسان اچھا بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایسے بندے کے بارے میں یہ بتایا گیا، گویا کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایسے مزاج رکھنے والا بندہ جو ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے جو ہے وہ خیر خواہی اور ہمدردی اور دوسروں کو دل خوش کرنے والا، اس طرح کی صفات والا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا انسان جنتی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بندے کو دنیا میں ہی جنتی جو ہے وہ قرار دینے کا جو ہے وہ انتظام فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، یہ تو جنت کی صفات رکھنے والا بندہ۔ اور اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اکھڑ مزاج اڑیل قسم کا ضدی ہٹ دھرمی بندہ ہو اور بات بات پر لڑائی جھگڑے پر اترنے والا ہو، بڑا وسیلہ ہو اور گالم گلوچ کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا انسان جہنمی ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں گویا کہ اس چیز کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کریں، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی ہم جو ہے وہ گھر کے اندر نظم بنائیں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کا خیال کر لے
تو لڑائی جھگڑوں سے بچت ہو جاتی ہے، آپس میں ناچاکیوں سے جو ہے وہ انسان بچ سکتا ہے، اور دلوں کی دوریاں اور نفرتیں اس سے انسان کو جو ہے وہ بچاؤ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ 6 باتیں ہمارے حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ 6 باتیں آپ تک پہنچانے کی آج نیت ہے، ارادہ ہے کہ اگر ان 6 باتوں کو ہم یاد کر لیں اور ان 6 باتوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہوں گے، اور دوسروں کو جب ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو یقیناً ان کو پھر ہماری طرف سے راحت پہنچے گی، سکون پہنچے گا، اور ان کے دل کی خوشیاں ہمیں ملیں گی، اور یہی چیز دلوں کے جڑنے کا سبب بن جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے سب لوگ ان باتوں کو دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یاد کریں گے، اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ان باتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے لڑائی لفظ غین کے حرف سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک بات کی جو پہلا حرف ہے وہ غین ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنی آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ 6 قسم کے غینوں سے بچ جائے تو وہ انسان ان تمام قسم کی بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے عام طور پر دلوں میں الفتیں، ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور رنجشیں اور خفگیاں پیدا ہوتی ہیں، گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں سے پہلی چیز ہے غفلت۔ یہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے غفلت سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ بنو۔ کہ غافل بندہ جو ہوتا ہے اس کی غفلت کی وجہ سے دوسروں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ غفلت کو سادے لفظوں میں یا ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا، کسی بات کو اہمیت نہ دینا، اس بات کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے معمولی سمجھ کر اس کی طرف دھیان نہ دینا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، کسی چیز کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوتی، تو پھر ایسی چیز انسان کو بڑے آرام سے بھول جاتی ہے۔ تو جب انسان بار بار بھولتا ہے تو یہ بھولنا اس کے غفلت کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے انسان نماز میں غافل ہو جائے تو کیا معنی نماز میں غافل ہونے کا؟ کہ اس کو اپنی نماز کی طرف دھیان ہی نہ رہا، اس کو نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہی نہ رہا، گویا کہ اس نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی۔ تو جو چیز انسان کے سامنے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، انسان اس کو بار بار اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بار بار اس کو ذہن میں اس کی گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بار بار وہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ گھروں میں کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بار بار دیکھو خیال کرنا، کہیں بھول نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ غفلت نہ ہو، پوری توجہ اور دھیان رکھنا اس بات کا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے زندگیوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوے پیدا ہوتے ہیں، اس کا نام غفلت ہے۔ مثال کے طور پر کہ کئی مرتبہ گھر کے لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، خامد باہر گیا تو گھر والوں نے جو کچھ اس کو کام وغیرہ کہے تھے اس کو باہر جا کے دوستوں میں گپوں میں لگ گیا، اور اس کو ان کاموں کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ اب لازمی سی بات ہے جب یہ غفلت کرے گا تو دلوں میں شکوے پیدا ہوں گے، وہ خفگی کا اظہار کریں گے گھر کے لوگ کہ کیا مصیبت ہے، ہمیں انتظار میں بٹھا دیا، تمہارے لیے تو پیچھے سارے ماری جاتے ہیں، تمہیں پیچھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ غفلت کا نتیجہ ہوا۔ جب اس طرح کے الفاظ گھر والوں کی طرف سے آئیں گے تو یقیناً ان کو سن کر پھر اس کو غصہ آئے گا، تو آپس میں تلخ کلامی بڑھے گی،
یوں دلوں میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ عظمت اور اہمیت نکل جائے گی اور محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ گھر کے لوگ جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ مثلا مرد نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں مجھے صبح جو ہے وہ ایک پروگرام میں جانا ہے، تو میرے کپڑوں کا ذرا انتظام کر دینا۔ اب یہ کہہ کے مطمئن ہو گیا، اور جب جانے کا وقت ہوا تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے رات کہہ دیا تو اب جو ہے وہ انتظام ہو گیا ہوگا۔ جب جو ہے وہ جانے کا وقت قریب ہوا تو پوچھا کہ کپڑے، تو کہا اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اب لامحالہ یہ غفلت جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بنے گا، یہ آپس میں گلے شکوے کا سبب بنے گا۔ تو جس انسان کے اندر سے غفلت نکل جائے، احساس بیدار ہو جائے اس کا، تو وہ بہت سارے جھگڑے اور فساد گویا کہ اس ایک بات کے پیدا ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یعنی غافل بندہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتا اور اللہ کے بندوں کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم یہ کام کرو، بڑا اہم اور ضروری کام تھا، وہ کہہ کے مطمئن ہو گئی، دوسرے کام میں لگ گئی۔ اس کا وقت خیال تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تو کام ہو جائے گا۔ جب کچھ دیر کے بعد پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے تو وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کتنا غصہ آئے گا اس بات پر کہ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب کوئی کام ذمہ لگے پھر اس کا خیال کیا کرو۔ تو میاں بیوی میں عام طور پر جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے۔ جب طبیعتوں میں غفلت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان بہت سارے اہم معاملات کو بھی نظر انداز کرتا رہتا ہے، تو یوں پھر گلے شکوے بڑھتے ہیں، پھر بالآخر تلخ کلامیاں ہوتی ہیں اور یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک بات کی نشاندہی کر کے گویا کہ ہماری زندگی کے کتنے جھگڑوں کو مٹا دیا گیا کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری طبیعت کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہ تصوف و سلوک کی محنت بڑی عجیب محنت ہے کہ جو انسان ذکر کی محنت پہ لگتا ہے تو اس ذکر کی محنت کی وجہ سے اس بندے کے اندر سے غفلت اور سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر احساس بیدار ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جب اس کو اللہ کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکموں کو بھی یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا اس کو حکم دیا ہے اس کو ان چیزوں سے بچنے کے بھی خیال رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گویا کہ اس بندے سے غفلت اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ تو ذکر و سلوک کی محنت میں لگنے کی وجہ سے زندگیوں میں آپس میں الفتیں اور محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا نام غیبت۔ یہ پہلی چیز بھی غین سے تھی غفلت، اور دوسری چیز بھی غین سے غیبت۔ یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا۔ بعض دفعہ گھر کے لوگ ہی ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہن اپنے بھائی کی برائیاں ماں کے سامنے کرے گی، دوسرے لوگوں کے سامنے کرے گی۔ بہو جو ہے وہ اپنی نندوں کی برائیاں کرے گی، نندیں اپنی بہو کی برائیاں کریں گی۔ ساس کوئی ملنے کے لیے رشتہ دار آ گیا تو اس کے سامنے اپنی بہو کی برائیاں بیان کرنے لگ گئی، آواز کو پست کرے گی اور پھر اشارے کرے گی بس چپ کر جاؤ اب آ گئی ہے۔ تو یعنی اس طرح کی کہ اس کے دل میں بہو کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گندے راستے سے منع کیا
کہ تم دوسروں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر ہمیں کسی کا کوئی عمل اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر ہم اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا کریں، یا ہم اگر بتانا چاہتے ہیں تو کسی ایسے بندے کو ہم بتائیں کہ جو اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نکالے، کہ اچھا یوں کر لیں تو پھر اس کی اصلاح کی صورت بن سکتی ہے، یا وہ بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہو جس کو آپ بتا رہے ہیں، یا پھر کسی ایسے بندے کو آپ اس کی بری خصلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو اس کو یہ نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے، یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بس صرف ویسے ہی تذکرہ کرنے کی عادت ہے، وہ جی فلاں ایسے کرتے ہیں، اس نے ایسا کیا تھا، مقصد کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایسے جو ہے وہ سرسری تذکرے اور تبصرے ہیں، تو پھر یہ غیبت بنتی ہے۔ اور غیبت کرنا یہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جانے کا سبب بنتا ہے، یہ گھر ویران ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مردار کے کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایک اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو، تو جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بھی تو بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہ غیبت ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اب دیکھیں کسی گھر میں اللہ نہ کرے کسی بچے سے کسی بچی سے کوئی جو ہے وہ برائی کا ارتکاب ہو جائے، وہ بدکاری کا مرتکب ہو جائے، تو ہم نے دیکھا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی بچی سے ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کے رشتے کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کو جو ہے وہ ایک گھٹیا نظر سے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ غیبت کرنا یہ بدکاری کرنے والے عمل سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اب ہم میں سے شاید ہی ہو کوئی جو اس چیز سے بچتا ہو، ورنہ ہمیں عادت ہوتی ہے، اور عادت پوری کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ گھروں میں عورتیں مل بیٹھیں گی تو وہ ضرور دوسری تیسری کا تذکرہ کریں گی۔ یہ دوسری تیسری کا تذکرہ کرنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی یہ عادت بہت پائی جاتی ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگرانی شروع کر دیں کہ میرے اندر کہیں غیبت کرنے کی عادت تو نہیں ہے۔ اگر ایسی عادت ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں، تو دلوں میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا چھوڑیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں۔ عام طور پر جب یہ بات لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے تو بس وہ ایک دفعہ دو دفعہ نہ کر کے پھر وہ کہنا شروع کر دیتے دیکھیں جی اب ہم تو کرتے نہیں ہیں، لیکن اس کی تو عادت ہی نہیں بدلتی، اس نے تو اپنی خصلت ہی نہیں چھوڑی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب کسی آدمی کو جسم میں ناسور نکل آئے تو پھر اس کی دوائی کچھ عرصہ کھانی پڑتی ہے، اس پہ کچھ وقت لگتا ہے، تو ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جلوت میں خلوت میں میری کبھی کسی نے برائی نہیں کی ہے، ہمیشہ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کے دل میں محبت آنا شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ اب اگر ہم نے ایسا کر لیا ہے تو پھر اس کا گناہ کتنا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس بندے کی وہ نیکیاں جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہیں، جو اللہ کو پسند آ چکی ہیں،
وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی وہ تو نیکی ہی شمار نہیں ہوتی، جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، جس پر اس کے لیے اجر کے فیصلے کر دیے گئے، جب اس نے کسی کی برائی کی تو اس کی وہ چنی ہوئی اور وہ پسندیدہ اور وہ مقبول نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو دے دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اے دوست، اگر تو نے کبھی غیبت کرنی ہی ہو تو اپنی ماں کی غیبت کیا کر، تاکہ تیری مقبول نیکیاں تیری ماں کے کھاتے میں چلی جائیں۔ اتنا قیمتی متاع، اتنا قیمتی سرمایہ لوگوں کے اوپر کیوں لٹا رہا ہے؟ تو اپنی ماں کو دے دیا کر تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو اس لیے ہماری اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس نے میری پیٹھ پیچھے جو ہے وہ میری برائیاں کی ہیں اور مجھے اس پہ بڑا غصہ نہیں۔ ہمیں غصہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ بڑا بھلا کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی محفل میں بیٹھ کے آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ وہ بزرگ اتنے خوش ہوئے، بازار گئے اور وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور اگلے دن صبح صبح جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، آپ کے بڑے ہی خوبصورت قسم کے ہدیے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں کہ آپ کی مقبول نیکیاں وہ گویا کہ ہدیے میں، گفٹ میں مجھے پہنچتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کے بدلے میں میں بھی آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو حقیقی معنوں میں اپنا محسن سمجھا کہ اس کا احسان ہے کہ کتنی محنت اور مشقت سے نیکیاں کی ہیں، مقبول نیکیاں، اور میری برائی کر کے اس نے وہ مقبول نیکیاں میری طرف جو ہے وہ میری طرف پارسل کر دی ہیں، مجھے وہ پہنچ چکی ہیں۔ لہذا جو ہماری برائی کرتا ہے وہ تو ہمارا محسن ہے، تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو اس پر لڑنے جھگڑنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اگر خود نیکیاں نہیں کر پا رہے تو اس نے اپنی کی ہوئی نیکیاں ہماری طرف بھیج دی ہیں، اس نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا جس آدمی نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا جس نے اس نے جو ہے وہ برائیاں کی ہوں گی، ان کو جمع کر لیں گے اور اس کے نامہ اعمال کی نیکیوں کو ان کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان جو ہے وہ حق والوں سے کہیں گے تمہارا جتنا جی چاہتا ہے تم اس کی نیکیوں میں سے لے لو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ نیکیاں لینے لگیں گے، لیتے 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 ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی حق والے خوش نہیں ہوں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلوانا شروع کر دیں گے۔ اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈلتے ڈلتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے، گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ لگ جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کمایا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے اس چسکے کو روکنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو ہم لگام دیں، ہم اپنے آپ کو خاموشی کا زیور پہنا دیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز غفلت، جس سے جھگڑے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری چیز غیبت، کہ جس سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہے غل۔ یہ غل کیا ہوتا ہے؟ غل کہتے ہیں دل کے اندر کینہ رکھنا، کہ انسان زبان سے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا، یا اپنے چہرے سے یا کسی عمل سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس سے ناراض ہوں یا میرا دل اس سے جو ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن دل میں اس نے بات رکھی ہوئی ہوتی ہے، دل میں رنجش رکھی ہوتی ہے۔ بس وہ دل میں جو رنجش ہوتی ہے، وہ جو اندر ایک روگ پالا ہوا ہوتا ہے، یہ اندر رنجش کا جو ہے وہ یہ جذبہ اور یہ دل کا یہ جو روگ کینے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ اتنا غلیظ ہوتا ہے، اتنا گندا ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی میرے دل میں ایسی بات ہے کہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو اس عاجز نے ان سے کہا کہ اتنی گندی بات ہے کہ اس کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز زبان پہ نہیں لانے کے قابل تو کیا وہ دل پہ رکھنے کے قابل ہے؟ پھر انسان اس کو دل میں بھی نہ رکھے، اس کو دل سے نکال دے۔ تو اپنے دل کو انسان صاف ستھرا رکھے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی رنجش اور کوئی ناراضگی ہے تو انسان اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اپنے دل کو صاف کر لے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ رات کے وقت سونے سے پہلے کسی سے بھی کوئی ناراضگی، کوئی رنجش ہوتی تھی تو وہ اپنے دل سے سب معاف فرما دیتے تھے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی اس وقت صحابہ کے سامنے بات فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے کلام کو روکا اور اپنی بات کو روک کر آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کے نبی کتنے اہتمام کے ساتھ اس کے جنتی ہونے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اگلا دن ہوا، پھر وہ بندہ گزرا، نبی علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر آپ گفتگو فرما رہے تھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ کے دل میں ایک عجیب حیرت کا معاملہ تھا کہ یہ کیسا خوش قسمت انسان ہے، کون سا اس کا عمل ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کے دل میں یہ تجسس بہت شدت پکڑ گیا، وہ اس ٹو میں لگ گیا کہ میں پتہ کروں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور میرے لیے بھی وہ سعادت کے دروازے کھل جائیں۔ اب اس نے جو ہے وہ اس کی تلاش شروع کر دی، کوشش کے باوجود معلوم نہ کر سکے تو پھر انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا عمل ہے، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل سے ساری رنجشیں ختم کر دیتا ہوں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں بھی اپنے سینے کو جو ہے وہ وسیع کرنا چاہیے، بڑا دل کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں۔ اور یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زبان پہ بھی میں ایسی بات نہیں لا سکتا، میرے دل میں ایسی بات ہے، تو وہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی کوشش کریں جس نے اپنے دل میں ایسی گندی بات رکھی ہوئی ہے کہ جس کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ مبارک رات کہ جس میں سب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات یا اس جیسی خوبصورت عظیم راتیں کہ جس میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس میں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں دوسروں کے لیے رنجش اور کینہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اور جو دنیا میں دوسروں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، درگزر کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اتنا جلدی کا معاملہ فرمائیں گے، درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں یا اساتذہ یا مشائخ ہوتے ہیں تو وہ انسان کو جلدی جو ہے وہ درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، تو کیا یہ بھی اس زمرے میں آئیں گے؟ نہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی اس بری خصلت اور عادت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ناراض ہونا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اس کی اصلاح ہوتی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو اس کی سنت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ناراض ہوئے تھے تو 40 دن تک ان سے ناراض رہے تھے۔ آپ نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے جو ہے وہ کئی دنوں تک ناراض رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تنبیہ مقصود ہو، اصلاح مقصود ہو تو اس میں ناراض ہونا وہ اور بات ہوتی ہے،
اور ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں روگ پال لے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو اب دل سے وہ بات نکلتی نہیں ہے، ہر وقت دل میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کا اگر کسی نے جانچ پڑتال کرنی ہو کہ میرے دل میں دوسروں کے لیے کیسی بات ہے تو وہ بڑے آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر اس بندے کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے، اس کی تکلیف پر اس کو خوشی ہو تو یہ اس کے دل میں کینہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ماں اگر بیٹے سے ناراض ہے، یہ شیخ اپنے کسی مرید سے ناراض ہے تو یقیناً اس کی تکلیف پر ان کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی تکلیف پر جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کے لیے دل دل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ مارنے کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، دشمن بھی انسان کو مارتے ہیں، لوگ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی مارتے ہیں، کئی مرتبہ والدین بھی مارتے ہیں، لیکن دشمن جب مارتے ہیں تو دل میں جو ہے وہ ایک انتقامی جذبہ ہوتا ہے، دل میں ایک جو ہے وہ نفرت اور دشمنی ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی مارتے ہیں لیکن دل میں دشمنی یا نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصلاح کا جذبہ دل میں ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایک عمل کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کی حقیقت جدا جدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسی باتیں آئیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اس کے اوپر ناپنا نہ شروع کر دیں کہ جی فلاں بزرگ بھی ایسے کرتے ہیں، فلاں عالم ایسا کرتے ہیں، فلاں اللہ والے ایسے کرتے ہیں، نہیں، بلکہ انسان کو سوچنا چاہیے یہ ہم جیسے گناہگاروں اور کمزوروں کے لیے ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی گنجائش ہوگی، کوئی نہ کوئی صورت ہوگی ایسی، ورنہ وہ تو گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ خامد لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بات آ گئی بیوی کے بارے میں تو اب وہ بات ختم نہیں ہوتی، بیوی کے دل میں بات آ گئی تو اب خامد کے بارے میں وہ بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ گھروں کے اندر ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں مگر دلوں میں روگ پالے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے دل سے محبت نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کو دل سے پسند نہیں کرتا، نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کیفیت دین سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان حافظ بن جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان عالم بن جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان نے جماعت میں وقت لگایا ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان تہجد گزار بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بے دینی والی باتیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے ہے کہ کام انسان کے اندر بے دینی والے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو بزرگوں کے درمیان آپس میں رنجش ہوئی، ناراضگی ہوئی، تو اب غصے میں آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، او کالی کے بیٹے، یا ابن السودا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کر دی، اللہ کے نبی، مجھے ابو ذر نے ماں کا طعنہ دیا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کالی کا بیٹا۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت والی یعنی بے دینی والی باتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے اور میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں کام آپ کے ساتھ، تو کیا میرے اندر ابھی بھی بے دینی والی باتیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو جب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے میری اس کوتاہی کی نشاندہی فرما دی ہے تو وہ فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ ایک طبیب اعظم نے میری بیماری کا جو ہے وہ تشخیص کر دی ہے، نشاندہی کر دی ہے کہ میرے اندر یہ برائی اور بیماری موجود ہے، تو اب وہ اپنا علاج کرنے کے لیے فوراً لیٹ گئے، اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا اور فرمانے لگے، بلال، تو میرے چہرے کے اوپر، گالوں کے اوپر، رخسار کے اوپر جب تک تو اپنا پاؤں نہیں رکھے گا، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے روند نہیں ڈالے گا، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا۔ یعنی تم میرے اوپر پاؤں رکھو تاکہ میرے اندر اگر یہ
جو ہے وہ اس بات کی میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میں کالے اور گورے کے فرق کو سمجھ رہا ہوں کہ اور میں تجھے جو ہے وہ کالی کا بیٹا کہہ کے تجھے میں نے تانا دے دیا ہے، تو تم میرا اس بیماری کا علاج کرو تاکہ میرے اندر سے یہ عجب اور یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے اندر سے جو ہے وہ غیبت کی عادت کو نکالیں، غفلت کو نکالیں، اور ہم اپنے اندر سے غل یعنی کینہ کو نکالیں تاکہ ہم ان بری چیزوں کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور چوتھی چیز ہے غرور، جو دلوں میں نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، گھروں میں فساد برپا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ان میں سے چوتھی بات ہے غرور۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے جو ہے وہ حسن پہ غرور ہوتا ہے، کبھی مال کا غرور ہوتا ہے، کبھی اچھے خاندان کا غرور ہوتا ہے۔ اور یہ غرور کیا چیز ہے؟ یہ تکبر ہی تو ہے، یہ تکبر ہی تو ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہی تو انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس غرور کی وجہ سے یہ انسان اتنا گندا اور اتنا غلیظ بن جاتا ہے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ اب ہم تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اب تکبر کی بڑی واضح اور کھلی ڈھلی علامت کیا ہوتی ہے، نشانی کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے کہ کون آدمی متکبر ہے؟ تو متکبر بندے کی پہچان بڑی آسان سی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے صحیح بات آئے، جس کو دین صحیح کہہ رہا ہے، جس کو اہل دین صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے وہ بات آئے اور وہ اس کے سامنے اکڑ جائے، کہتے میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا ایسا۔ چنانچہ گھروں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن جب وہ اپنی بچیوں کے سامنے رکھتے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اپنی انانیت اور غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ اکڑ جاتے ہیں اور ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ غرور کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ مرید اپنے شیخ کے سامنے بھی جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ غرور والی کیفیت کہ جی ہم تو ایسے خاندان کے لوگ ہیں، ہم تو بھلا کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور میں تو اتنا خوبصورت اور ایسا حسین ہوں، تو انسان کو کسی بھی چیز کا جو ہے وہ غرور آ سکتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر غرور ہوگا وہ دوسروں کے دل کے دکھانے کا سبب بنے گا، وہ پیار اور محبت کی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہ متکبر آدمی اپنی نظر میں بڑا عزت والا ہوتا ہے، سمجھتا ہے ہمارا خاندان بڑا اچھا ہے، اور ہمارے تو اتنے جو ہے وہ نوکر چاکر، اور ہمارا تو اتنا کاروبار، اور ہمارا تو گھر ایسا، اور یہ تو بالکل گرے پڑے لوگ ہیں۔ یہ انسان کے دل میں باتیں آتی ہیں تو یاد رکھیں متکبر آدمی دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، جبکہ یہ متکبر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے سب لوگوں کے سامنے بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن متکبرین، جن لوگوں کے دل میں تکبر ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو چیونٹیوں کی مانند بنا دیں گے تاکہ لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے پھریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات کو پہچانیں۔ اگر حسن ہے تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ مال ہے تو یہ آج اللہ نے مجھے دیا ہے، تو مجھے چاہیے کہ یہ مال میں اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کروں اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب پاؤں۔ مال فخر کے لیے نہیں ہوتا، مال اپنی بڑائی کے لیے نہیں ہوتا، اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ مال تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو
دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ان کی سزا انسان کو بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ ان میں سے 2 گناہ، ایک گناہ یہ کہ جو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تکبر کی جب تک سزا نہیں دے دیتے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ جی تم اللہ سے اتنا ڈرتے ہو، میں تو اتنا نہیں ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے، زبان سے ایسے گندے الفاظ بک رہا ہے۔ اللہ نے اس کو موت سے پہلے یہ سزا دی کہ اس کو ابکائی آتی تھی اور اس کے منہ سے پخانے کی پھر بدبو آتی تھی۔ اللہ نے اس کے منہ کو جو ہے گویا کہ پخانے سے بھر دیا ہے کہ تو اس منہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو متکبر بننے کی بجائے انسان کو متواضع بننا چاہیے، عاجزی انکساری، کہ جی ٹھیک ہے میرے پاس تو 4 آنے ہیں، لیکن اللہ جانے اس بندے کا عمل اللہ کے ہاں کیا درجہ رکھتا ہوگا کہ شاید اس کے نیکیوں کی وجہ سے میرے جیسا غافل بندہ اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ مالداری کی وجہ سے تو انسان قارون، فرعون، نمرود، حامان، شداد کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، اور غریب لوگ تو ایسے خوش قسمت ہیں کہ نبی علیہ السلام ان غریبوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ سے فریاد کریں، اللہم احیینی مسکینہ، اللہ میں مجھے زندہ رکھے تو مسکینوں میں، غریبوں میں رکھنا، واmitنی مسکینہ، اللہ اگر آپ مجھے موت دیں تو مجھے غریبوں میں ہی موت دینا، مسکین لوگوں میں مجھے موت دینا، اور اللہ قیامت کے دن مجھے کھڑا بھی غریبوں میں ہی کرنا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے غرور اور تکبر کس بات پر ہے؟ بعض دفعہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو طبیعت میں ایک غرور ہوتا ہے، چنانچہ میں تو گھر میں شہزادی بن کے رہتی تھی اور میں تو ایسی تھی، میں نے تو کبھی جو ہے وہ تنکا ٹیڑھا نہیں کیا تھا، اور میں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، اور مجھے تو کبھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میرا تو جتنا جی چاہتا تھا میں سوتی رہتی تھی، اب یہاں پہ مجھے مصیبت ہے۔ نہیں، یہ ساری بیوقوفی والی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے، اور جیسا وقت آئے، جیسے حالات آئیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو انسان ڈھال دے۔ ساری زندگی انسان ایک جیسی نہیں گزار سکتا۔ زندگی کے نشیب و فراز انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان سفر کے دوران اونچی جگہ پر ہوتا ہے اور کبھی سفر کرتے کرتے کھائیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو زندگی کے نشیب و فراز، جب سفر کرنے والا بندہ اونچائی اور پستی کو عبور کر کے پھر منزل پہ پہنچتا ہے، ہم بھی زندگی کے سفر میں ہیں، ہم نے بھی ان اونچائیوں کو اور پستیوں کو عبور کر کے پھر ہم جو ہے وہ اپنی قبر تک پہنچیں گے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ حشر میں پہنچیں گے، اور وہاں سے پھر ہم جنت میں پہنچیں گے۔ جس نے ہر جو ہے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے کاموں کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ چھٹی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو دلوں کی محبتیں اور یہ نعمتیں چھن جاتی ہے اور انسان محروم ہو جاتا ہے اور گھروں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے بات بات پہ غصہ کرنا۔ کہ انسان اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا، کبھی جو ہے وہ گالم گلوچ کی، اور کبھی جو ہے وہ برتن اٹھا کے پھینکے، اور کبھی جو ہے وہ غصے میں آ کے ایسا معاملہ کیا کہ کسی انسان کو نقصان پہنچا دیا، اور کبھی رشتوں کا ہمیشہ کے لیے تعلق ہی کاٹ کے رکھ دیا۔ ایک نوجوان ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے جی حضرت میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے غصے میں جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے اچھا آپ نے غصے میں دے دی ہے؟
اس نے کہا جی پیر صاحب واقعی میں بالکل بڑے غصے میں تھا اور میں نے غصے میں دے دی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا کوئی بندہ ہے ایسا جس نے بڑے پیار اور محبت میں آپ کی کبھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو؟ ہر کوئی دیتا ہے تو غصے میں ہی دیتا ہے۔ تو غصہ ایسا کہ جس میں انسان آپے سے باہر ہو جائے، انسان اللہ کے حدود اور قیود کو نظر انداز کر دے، انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہ غصہ انسان کی بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ جب انسان تصوف و سلوک کی محنت کرتا ہے تو اس کا غصہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے پاس اسلحہ ہو تو اس اسلحہ کا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت مفید چیز ہے۔ ڈاکوؤں، دشمنوں اور فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں اس اسلحے کی وجہ سے اس کو ایک رعب نصیب ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ دہشت ان لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو اپنے آپ پر قابو ہی نہیں اور وہ اس اسلحے کو جو ہے وہ غلط استعمال کر لیتا ہے، ذرا سا معاملہ بنا اور اسلحے کو اٹھایا اور اپنے بچے کو فائر کر دیا، تو اس کو کون عقل مند کہے گا اس کے پاس اسلحے کا ہونا مضر ہے۔ تو لہٰذا غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس کے لیے ہے جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہو، جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہو۔ اور جو انسان اپنے غصے کو قابو پانا جانتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انسان بڑی بڑی سعادتیں حاصل کر لیتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا تو اس کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ بعد میں انسان کو اس پر جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اوہ میں نے غصے میں یہ کیا کر لیا۔ تو یہ چند باتیں جو کہ دلوں میں نفرتوں کا سبب بنتی ہیں اور گھروں کی ناچاکیوں کا سبب بنتی ہیں اور پرسکون زندگی کے ختم کر دینے کا سبب بنتی ہیں، یہ ان کا اگر خیال کیا جائے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ وہ مبارک زندگی نصیب فرماتے ہیں کہ انسان دوسروں کے دل جیت لیتا ہے، پیار محبت کی پرسکون زندگی ہوتی ہے، گھر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ راحت کا سامان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں بھی اجر پانے کا گویا کہ یہ چیز ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کا دل خوش کر کے انسان جو ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ یہ پیار محبت سے رہنا یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ لہٰذا دین کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دوسروں کا خیال رکھنے کا کس قدر جو ہے وہ اہتمام فرمایا، کتنی اس بات کی تعلیم دی، آپ نے زبان سے بھی تعلیم ارشاد فرمائی اور آپ نے اپنے عمل کے ساتھ بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ دیکھو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں ایک شخص سو رہا ہے، دوسرے اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، تو دین اسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ماں تھکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آرام کرنا چاہتی ہے، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہو گئے ہیں، جوان العمر ہو گئے، سمجھدار ہو گئے ہیں، تو ماں نے ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی، تیسری دفعہ اس نے کہا کہ بچے چپ کر جاؤ، تو بچے بجائے خاموش ہونے کے الٹا ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ انسانیت جو ہے وہ اختیار کرے، میاں بیوی ایک دوسرے کی راحت کا خیال کریں۔ ایک دفعہ جو ہے وہ کمرے میں ایک بندے نے آرام کرنا ہوتا ہے اور دوسرے بندے نے جو ہے وہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو آرام کرنے والا چاہتا ہے کہ لائٹ بند کر دی جائے، کام کرنے والا چاہتا ہے کہ میں روشنی کا انتظام کروں تاکہ کام کروں۔ اب اگر ہم ایک دوسرے کی رعایت نہیں کریں گے تو یہ گھر کا نظام اور یہ ترتیب کیسے چل سکے گی؟ یقیناً ہمیں اپنے کام پر دوسرے کے کام کو ترجیح دینا ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی کہ تم جو ہے ایثار کرو، تم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو، تم اپنے کام کو پیچھے کر لو، دوسروں کی جو ہے وہ کام کو تم اہمیت دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دوسروں کو ترجیح دو گے، اللہ تمہیں لوگوں کے اوپر تمہیں ترجیح دے دے گا، اللہ تمہاری غیب سے مدد کر دے گا۔ تو کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، سونے لیٹنے میں، اور اسی طرح چیزوں کے استعمال میں، ہر چیز کے اندر انسان کوشش کرے کہ میری خیر ہے، چلو اس کو یہ نفع پہنچ جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو انسان اپنی جو ہے وہ نفع کو پیچھے کر لے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، موقع سے بہت زیادہ مناسبت رکھنے والا، شاید کہ ہم میں سے کسی کے لیے نفع کا سبب بن جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم 3 بھائی تھے، تو ہمارے والد صاحب نے ہمارے درمیان جو بھی حصہ بنتا تھا، جائیداد تھا، وہ سب تقسیم کر دیا۔ اب ہمارے حالات تنگ تھے، تو ہم سب لوگ جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، سب بھائی شادی شدہ اور اپنے اپنے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ جو سب سے چھوٹا تھا وہ کہتا ہے میرے والدین بھی میرے ساتھ تھے، تو میں اپنے والدین کی بھی جو ہے وہ خیال کرتا تھا اور اپنے گھر کا بھی نظام چلاتا تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کر کے کچھ پیسے جمع کر کے میں نے ایک پلاٹ خرید لیا۔ تو ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی نے آ کر اپنے والد صاحب کے سامنے کچھ اپنی پریشانیاں شیئر کی کہ ابو جی میرے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بھائی صرف اپنے گھر کو دیکھتا تھا، جبکہ میں تو اپنے ساتھ ماں باپ کو بھی دیکھتا تھا۔ تو والد صاحب کے دل میں نہ جانے کیا رحم آیا، کیا شفقت آئی، انہوں نے میری طرف دیکھا اور جیسے کوئی بندہ بات کرنے لگتا ہے پھر تھوڑا خاموش ہو گئے، پھر میری طرف دیکھا جیسے کوئی بندہ بات کرنے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا ابو جی آپ کہیں کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، ابو جی فرمانے لگے بیٹا میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ یہ تمہارا بھائی، اس کے حالات کمزور ہیں، تمہارے پاس پلاٹ ہے، تم وہ پلاٹ اس کو دے دو۔ کہتا ہے جیسے میں نے یہ بات سنی تو میں تو اندر سے ایک دفعہ پورا کا پورا ہل کے رہ گیا کہ ابو جی یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ میں نے کتنی تکلیف اور مشقت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے اپنے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ میرے کرائے کے مکان سے میری جان چھوٹ جائے اور میرے والد صاحب دیکھیں میں ان کا بھی خیال کرتا ہوں اور اپنا بھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ باتیں چل گئی، لیکن میں نے اپنے تمام جذبات پہ قابو پایا اور میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو ہمیشہ تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، یہ بھی ان کے دل خوش کرنے کا ایک موقع ہے، اگر تم ان کا دل خوش کر لو گے، اپنے اوپر بھائی کو ترجیح دے دو گے، اللہ تمہیں اس کا کیا بہترین بدلہ دے گا۔ چنانچہ کہتے میں نے بڑا کڑوا گھونٹ بھرا اور میں نے اپنے والد صاحب کے کہنے پر ہاں کر دی۔ میں نے کہا جی ابو جی ٹھیک ہے۔ اب میری بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے باتیں کی، اس نے کہا کہ تم ہمیشہ بس ایسے ہی کرتے ہو، تمہیں اپنا خیال نہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں، یہ ماں باپ تو انہوں نے ہمیشہ کوئی تھوڑا تمہارے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، اب تم جو ہے اپنے بچوں کا نہیں دیکھتے ہو۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین کوئی اس کے جو ہے وہ مجھے ثمرہ اور بدل دیں گے۔ چنانچہ کچھ وقت گزر گیا، والدین دنیا سے چلے گئے، کہنے لگا تھوڑے ہی وقت میں میں نے جو ہے وہ اس ترجیح کا، اس قربانی کا، اس ایثار کا میں نے نتیجہ دیکھا، والدین کی دعاؤں کا میں نے نتیجہ دیکھا، والد صاحب کے دل کی خوش کرنے کا میں نے نتیجہ دیکھا کہ وہ بھائی اس کے پاس وہی پلاٹ تھا جو میں نے ان کو دیا تھا، اس میں انہوں نے مکان بنایا ہوا تھا، جبکہ اللہ نے میرے لیے رزق کے اتنے دروازے کھول دیے کہ میرے پاس کئی گھر تھے اپنے جو میں نے جو ہے وہ کرائے پہ دیے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت جو دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو خوب نوازتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم
دوسروں کی طرف سے تکلیف کو برداشت کر جائیں، درگزر کر دیں، ہم معاف کرنا سیکھیں، ہم ایک اچھے فرد بن کر، اچھے گھر کے فرد بن کر، معاشرے کے اچھے فرد بن کر، ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے نصیب فرمائیں گے۔ یہ دین اسلام ہے جو خوبصورت زندگی گزارنے کا ہمیں راستہ بتاتا ہے، اور اس دین کے اوپر اپنی زندگی کو عملی طور پر لانے کی جو محنت ہے، اس محنت کا نام تصوف و سلوک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس راستے میں جڑے ہیں، اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ لیں، اور خوب اہتمام کے ساتھ اس سلسلے میں ہم اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے اوراد و وظائف کو پابندی کے ساتھ کریں، ذکر اذکار کو اہتمام کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ یہ خوبصورت صفات اس ذکر کی برکت سے ہمارے اندر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں، اچھی کیفیات اور اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہونے لگ جائیں، بخل کی بجائے ہمارے اندر سخاوت آ جائے، بزدلی کی بجائے ہمارے اندر شجاعت آ جائے، خود غرضی کی بجائے ہمارے اندر ہمدردی آ جائے، ہمارے اندر غصے کی بجائے رحم دلی آ جائے، یہ اچھی اچھی صفات ہمارے اندر اس ذکر کی وجہ سے پیدا ہو جائیں، اللہ رب العزت کو ہم پسند آ جائیں۔ اللہ کو جو بندہ پسند آ جائے، اللہ اس کی دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے اس کی خوشی کے انتظام کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ نیت کریں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، اس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون اللہ کو اچھا لگتا ہے اور کون اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، یہ کون جان سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا
کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے ہیں، اندر سے بڑے گندے ہیں. ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور فرما، دلوں کو صاف فرما، نگاہوں کو پاک فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنی محبت کی آگ ہمارے سینوں میں بھڑکا، اپنا دیوانہ بنا، اپنے غیر سے بیگانہ فرما. جس کے اندر کسی کی محبت آ جائے، اس محبت کی وجہ سے اس کے صفات اور کمالات بھی اس میں منتقل ہونے لگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما. اللہ صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما تاکہ وہ کمالات اور وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں. میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اپنی پسند والی زندگی دے دیجئے اور اپنی ناپسند والی باتوں سے ہمیں بچا لیجئے. وہ خصلتیں، وہ عادتیں، وہ صفات جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی ہمت توفیق دے دے. اللہ آپ کو غفلت اچھی نہیں لگتی، اللہ آپ کو کسی کی غیبت کرنا اچھا نہیں لگتا، آپ کو دل میں کینہ رکھنا اچھا نہیں لگتا، کسی کے دل میں غرور کا ہونا آپ کو اچھا نہیں لگتا. میرے مولا یہ ساری کی ساری گندی باتیں اللہ جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. میرے مولا مہربانی فرما. اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں. اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا چھوٹا سا بچہ اپنے آپ کو نہلانے کے لیے غسل خانے میں چلا جاتا ہے. اللہ وہ ماں دیکھتی ہے کہ خود سے ہی چلا گیا، اب اس کو نہانا تو آتا نہیں ہے. اللہ ماں خود پیچھے چلی جاتی ہے، اس کو نہانے میں اس کی مدد کرتی ہے، کپڑے پہنانے میں اس کی مدد کرتی ہے. اے اللہ جیسے ماں اپنے بچے کے سنورنے میں اس کی مدد کرتی ہے، اللہ ہمارے باطن کے سنورنے میں ہماری مدد کر دیجیے. اللہ ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے، ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتے، ہم اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ اگر آپ بھی اچھوں کے ساتھ ہی صرف محبت کرتے ہیں، اللہ بروں کے ساتھ تو سارا جہان پہلے ہی نفرت کرتا ہے. اللہ ایک آپ ہی کی تو ذات ہے، آپ نے بروں سے بھی فرمایا کہ تم میرے در سے مایوس نہ ہونا، تم نا امید نہ ہونا، تم آ جانا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا اور میں تمہیں بھی اچھا بنا دوں گا. میرے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں بننے اور سنورنے آئے ہیں، سدھرنے آئے ہیں، آپ کے پسندیدہ بندے بننے آئے ہیں. میرے اللہ جی مہربانی فرما دیجئے. اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہمارا ظاہر بھی سنوار دے اور ہمارا باطن بھی سنوار دے. اللہ ہمارے معاملات گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے فرما دے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے فرما دے. ہمیں طبیعت کا نرم بنا دے، اللہ ہمیں خوش اخلاق بنا دے، ہمارے دل میں دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے بیدار فرما دے. اللہ ایثار کا جذبہ میں عطا فرما، ہمدردی کا جذبہ میں عطا فرما، دوسروں کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، عفو اور درگزر کی اللہ کیفیت اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو ہمارے محسنین ہیں دنیا آخرت میں ان کے تو احسانات کا بہترین صلہ اور بدلہ ان کو عطا فرما. خصوصاً ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اللہ جن کی شفقتوں، محنتوں اور ان کی مہربانیوں کے نتیجے میں اللہ آپ نے ہمیں دین جیسی دولت عطا فرمائی. اللہ ان کے زندہ ہیں تو زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے اور ان کو اپنی رحمتوں کے اللہ ان کے اوپر برسات فرما دیجئے. میرے
میرے مولا ہمارے معاونین جو کسی بھی صورت میں کسی بھی انداز میں اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، دین کے کام میں اللہ دین کے پھیلانے میں ہمارے جو ہے وہ معاون بن جاتے ہیں، میرے مولا تو دنیا آخرت میں ان کے کاموں میں تو ان کی مدد فرما اللہ، تو ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر ان کو اپنی رحمت کے سائے نصیب فرما، میرے مولا جو حضرات ہم سے دعاؤں کی امیدیں اور توقع رکھتے ہیں اللہ ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اللہ ملک کے اندر حالات میں آپ نے رحمت فرمائی، بہت زیادہ پہلے کی نسبت بہتری فرما دی، اللہ بقیہ حالات کو بھی مزید بہتر فرما دیجیے، اللہ ہم تیرے در کھلنے پر، اپنا در اپنے بندوں کے لیے کھولنے پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے دروازوں کو اپنے گنہگار بندوں کے لیے کھول دیا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنی رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ آپ نے اپنے در کو کھول دیا ہے، اللہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اللہ مزید جو اس وقت مسائل یا رکاوٹیں پریشانیاں اللہ ان کو بھی دور فرما، اللہ عوام الناس کے لیے بھی آسانیاں فرما، اور ہمارے ملک کی انتظامیہ اور حکومت کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، رحمتوں کے اس میں برسات فرما، اللہ مال کے اندر اور معیشت کے اندر بہت زیادہ وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، اللہ ہر چیز کے اندر برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں دینداری عطا فرما، ہمارے محلوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، پورے ملک کے اندر دین کی ہواؤں کو جاری فرما، مراکز کی رونقیں بحال فرما، مساجد کی مدارس کی رونقیں بحال فرما، علماء اور مشائخ کی جو کوششیں محنتیں اللہ ان کی کوششوں کے بدلے اپنی شایع نشان اجر اور بدلہ عطا فرما، اور حکومت نے جو علماء کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ دیا، معاونت کی، اللہ ان ساتھ دینے والوں کو دنیا آخرت میں تو عزتیں عطا فرما اور ان کو اپنی رحمتیں عطا فرما، اے کریم آقا ہمارے انہی حکمرانوں سے اللہ آپ اپنے دین کا کام لے لیجئے، اللہ انہی کی حکومتوں کو سلامت فرما دیجئے اور ان سے ہی اپنے دین کے اشاعت کا کام لے لیجئے، اللہ آپ تو جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں دین کا کام لے لیتے ہیں، میرے مولا آپ تو کسی کے محتاج نہیں ہیں، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔